إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ کیا صحت مند بھکاری کو بھیک دینا درست ہے؟ تو دیکھیے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہمارے لیے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کچھ صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے۔ اس دوران ایک شخص آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، کثیر العیال ہوں، مالی تنگی ہے، لہٰذا مجھے مالی مدد کی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابی سے چند روپیے لیے اور اس شخص کو دیا اور کہا، لو، اس سے بازار جاؤ اور کلہاڑی خریدو، پھر اس میں ڈنڈے لگاؤ یعنی بینٹ لگاؤ، اور جنگلوں میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر بازاروں میں فروخت کرو، لکڑیاں کاٹ کر اس کو بیچو، اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس کو اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو روپیہ دے دیتے اور کچھ ترغیب نہیں دیتے، پھر وہ شخص جاتا، وہ روپیہ خرچ ہو جاتا تو پھر آتے اور پھر سوال کرتے۔ لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ان سے فرمایا کہ یہ لو، کلہاڑی خریدو، لکڑیاں کاٹو، فروخت کرو، بیچو، اور پھر اس کی آمدنی اپنے اوپر اور اپنے بال بچے پر خرچ کرو، اور پھر کیا ہوگا، اس سے مال میں بھی برکت ہوگی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم کو کافی اس سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جو فقیر ہمارے یہاں آئے ان کو ہم دیکھیں، واقعی وہ لینے کے لائق ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں تو ان کو ہم دیں، اور اگر وہ ان کو ہم نہیں جانتے یا جانتے تو ہیں پر وہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، تو ان کو ہم کام کرنے کی ترغیب دیں، ان کو ہم سمجھائیں، یہ نہیں جھڑکیں نہیں، ان کو ڈانٹیں نہیں، بلکہ بیٹھا کر پیار سے ان کو سمجھائیں کہ آپ کام کیجئے، اور اگر ہو سکے تو کچھ روپے دے کر کے ان سے کہیں کہ یہ لیجئے اور اس کا آپ بزنس کیجئے، یا کرایہ لیجئے، آپ باہر بمبئی دلی کہیں چلے جائیے اور کام کیجئے، اس کی آمدنی اس سے حاصل کیجئے، اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیے، دوسرے کی بھی مدد کیجئے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو جھڑکیے نہیں، بلکہ ان کو سمجھائیے کہ اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، آپ کام کیجئے۔ اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہا ہے اور وہ بھیک مانگتا ہی ہے، تو پھر بھی آپ ان کو پیار سے کہیں، اور اگر اس فقیر کو نہیں جانتے ہیں تو ان سے پوچھیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو صحت مند ہے لیکن اندر سے بیماری کا مارا ہوا ہوتا ہے، تو ان سے پوچھیں، تحقیق کریں کہ آپ کام کرنے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کام کرنے کے لائق ہیں تو پیار سے سمجھائیں، ان کو کچھ دیں اور ان سے کہیں کہ یہ لیجئے اور کام کیجئے، بھیک نہیں مانگیے۔ اور اگر
وہ صحت مند نہیں ہیں، اندر سے بیماری کے مارے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی مدد کریں۔ میرے پاس بھی ایک شخص آیا اور ان کو لے کر کوئی اچھے شخص، دیندار شخص آئے لے کے میرے پاس، اور وہ شخص کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج سے سال بھر پہلے میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن مجھے گھر نہیں ہے، لہٰذا میں سوچا کہ چندہ کر کے اپنا گھر بنا لوں، اپنے بال بچے کو کھلاؤں، اور میں جے نگر سے آیا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، آپ اگر اسلام دھرم کو قبول کر لیے ہیں تو اللہ پہ یا اسلام دھرم پہ کوئی احسان نہیں کیے ہیں، آپ پر اللہ کا فضل ہوا ہے، اور جس مذہب کو آپ مانتے ہیں اس مذہب میں بھیک مانگنے کو گھٹیا اور ذلیل سمجھا گیا ہے، لہٰذا آپ بھیک نہ مانگیں۔ رہی بات گھر بننے کی، تو آپ فی الحال کرائے کے روم میں رہیں اور اپنی طاقت سے، صحت سے، تندرستی سے، اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، آپ کام کریں، پیسہ جمع کریں، اور پھر اگر ہو سکے اتنا پیسہ بچ سکے تو گھر بنائیں، زمین خریدیں، اور نہیں بچے تو کرائے کے روم میں رہیں، اللہ آپ کے لیے انتظام کر دے گا۔ میں نے ان کو سمجھایا، پھر ان کو بھی سمجھایا جو لے کے آئے تھے کہ ابھی سے، آج کے بعد سے ان کو لے کے کہیں نہیں جائیے گا، اور میں نے ان سے کہا کہ جے نگر کتنا دور ہے، اور وہاں سے آپ مانگتے ہوئے یہاں آئے ہیں، جس گاؤں میں آپ ہیں ٹھہرے ہوئے، کیا اس گاؤں کے لوگ آپس میں مل کر کے 5,000 ہی روپیہ دیں تو آپ کے لیے زمین بھی وہ خرید دیں گے اور مکان بھی اسی پیسے سے بن سکتا ہے؟ تو وہ گاؤں والے نہیں کیا، آپ کو ایک مرتبہ سارے لوگ مل کر کے آپ کو مدد کر دیں گے اور پھر کام کرنے لگیں گے، تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ مانگنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا اگر تندرست ہے، خاندانی فقیر آپ کے پاس آئیں اور وہ صحت مند ہیں تو ان کو سمجھا بجھا کے پیار سے اپنے یہاں سے بھیج دیں، پھر بھی نہ مانیں تو انہیں کہہ دیں کہ آج سے میرے یہاں نہیں آئیے گا، آپ کام کیجئے، بلا ضرورت نہیں مانگیے۔ اور سرکار بھی اس کے خلاف ہے، سرکار بھی کہتی ہے کہ آپ بھیک نہ مانگیں، آپ کام کریں۔ لہٰذا ہم لوگ اس پہ غور کریں، سوچیں کہ یہ کام کتنا گرا ہوا ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے گرا ہوا نہیں ہے جو لوگ کمزور ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ مجبور ہیں، تو ان کے لیے یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی گری ہوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کریں، لوگوں سے مانگیں۔ لیکن جو خود صحت مند ہیں ان کے لیے یہ گناہ ہے، وہ اس کام کو اپنا خاندانی پیشہ نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ مانگنا کوئی خاندانی پیشہ یا اچھا پیشہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔